اگر آپ یورپ میں جائیں تو یہی ریفیوجیز جو ہیں ان کو ان کے لیے چیپ لیبر ہیں فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے. پھر اس پہ پورا لٹریچر پڑھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ان کا استحصال ہوتا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ استحصال بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے لیے بھی کماتے ہیں, بھوکوں نہیں مرتے وہاں پر, اور اپنے فیملیز کے لیے بھی یہاں پہ پیسے بھیجتے ہیں. اب اس کے نیچے پھر آپ استحصال انڈرسٹینڈ کریں. امریکہ ہے, وہاں پر اگر آپ دیکھیں ان کی بھی کیپٹلزم ہے, ان کو بھی چیپ لیبر چاہیے, لیکن ان کا بھی جو ریفیوجی کا سٹیٹس ہے, چاہے وہ انلیگلی کیوں نہ ہو یا ایلین ہی کیوں نہ کہیں, اس کو کوئی راستے پہ مارتا نہیں ہے جس طریقے سے ہم یہاں پر کرتے ہیں. جرنیلوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کی نسل بدل دیں گے. تو یہ ریسزم نہیں ہے. آپ اس کی نسل کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کی طرح دکھتا نہیں ہے, وہ سفید نہیں ہے, آپ اس کو سفید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نسل کا مطلب تو یہی ہے, پھر اس کی نسل سے آپ کا اختلاف ہے. انہوں نے جو کہا کہ ہم ان کی نسلیں بدلیں گے نا, تو نسلیں کیوں؟ کیونکہ موجودہ نسل نے ان کو شکست دی تھی. ٹھیک, آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ بالکل سمجھ. تو اس لیے ان کا جھگڑا اس نسل کے ساتھ ہوا, تو اس نسل نے تو ان کو شکست دے دی, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب اس نسل کو ہم نے بدلنا ہے. جی ناظرین, فرنٹیئر پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ڈاکٹر فیض اللہ جان اور میرے ساتھ ڈاکٹر سید عرفان اشرف موجود ہیں. ناظرین, ویسے تو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں افغان ریفیوجیز کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی چل رہی ہوتی ہے, لیکن آج کل اسلام آباد کے اندر وہ والے افغان ڈیاسپورا, ابھی ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا ہم ان کو ریفیوجی کہہ دیں, ڈیاسپورا کہہ دیں, امیگرنٹ کہہ دیں, لیکن وہ افغان شہری جو کہ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان آئے ہیں, اور اس لیے کہ یہاں سے وہ کسی تھرڈ کنٹری میں ری سیٹلمنٹ کے لیے جا سکے. تو ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کا وہ سلسلہ روک دیا گیا ہے عرفان, اور اب کچھ پتہ نہیں کہ امریکہ ان کو یعنی وہ پروگرام ابھی دوبارہ شروع کر رہے ہیں یا نہیں. لیکن پاکستان کے فارن آفس نے پچھلے دنوں کہا کہ امریکہ کو جلد از جلد فیصلہ کر دینا چاہیے, ورنہ ہم 31 مارچ تک ان کو پاکستان سے نکال دیں گے. یہ الگ بات ہے, لیکن شروع میں نے جو کہا کہ ہم اس چیز پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے 1979 سے لے کر آج تک ان افغانوں کے لیے مختلف وقتوں میں مختلف قسم کے ٹرمز یوز کیے ہیں. کبھی مہاجرین, تو کبھی مہمان, کبھی مجاہد, ٹھیک ہے. لیکن سب سے عجیب جو مجھے لگا وہ یہ تھا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی یہاں پر, انہوں نے آل آف اے سڈن اعلان کیا کہ پاکستان سے ایلینز کو نکالا جائے گا, اور سب کو پتہ تھا کہ اس سے مراد جو ہے وہ افغان ڈیاسپورا ہے, اور پھر تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو یہاں سے نکال بھی دیا گیا. تو اس پر تو میں بات کروں گا کہ یہ ایلین اور یہ سب کچھ کیا چیز ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ریفیوجی فینامنا یہ تو ابھی ویسے ایک گلوبل بھی بن گیا ہے. تو میری اور آپ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اکثر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہوگا. تو آج جو پاکستان کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے, اس کا انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ, اکانومی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فیض صاحب دیکھیں, ایک چیز تو یہ نا آپ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ کس طریقے سے امریکہ میں جو ایک چینج آئی ہے, اور اس کی بنیاد پر اب لگ رہا ہے کہ جو آرڈر آ رہا ہے پولیٹیکل آرڈر, اس میں بھی جو ریفیوجیز ہیں وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا. ابھی جرمنی میں الیکشنز ہوئے ہیں اور یورپین یونین کی سیاست بھی بدلنے والی ہے, فار رائٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کی سیاست کا بنیادی نقطہ ہی ریفیوجیز ہے اگر آپ دیکھیں. اور یہی ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی انڈیا یہی ہے, کیونکہ اس نے پوری کیمپین جو ہے نا جس کو آپ ایلین آپ نے کہا, وہی میکسیکو اور باقی جو لوگ تھے, بلکہ انہوں نے تو ایسا کیا کہ ابھی لوگوں کو جہاز بھر کے, ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا, اب جب بات کر رہے ہیں تو ابھی جہاز بھر رہے ہوں گے وہ, اور ان ملکوں کے رن ویز پہ ان کو چھوڑ دیا ہے. مثال لیٹن امریکہ میں ایک ملک میں وہ لے کے گئے ہیں جہاز, اور کہتے ہیں کہ بس رن وے پہ
ان کو ڈھیر کر دیا, گوانٹانامو میں بھی لے گئے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ایک پولیٹیکل آرڈر آ رہا ہے اس میں ریفیوجی نہیں ہے, کرمنل ہے. یعنی ریفیوجی کے ساتھ جو امیجنیشن بندھی گئی ہے وہ ایک مظلوم کی ہے. یعنی ایک ایسا مظلوم کہ جو کہ اس نیو لبرل ورلڈ میں یا لبرل ورلڈ میں سر چھپانے کے لیے وہ اپنی زمین چھوڑ کر دوسری ملک جانے کی کوشش کرتا ہے. تو قانون کی بات نہیں ہے, جو ہی وہ دوسری زمین پہ پہنچ جاتا ہے بائی ڈیفالٹ اس کا یہ حق بن جاتا ہے کہ اس زمین کا قانون اس پہ اپلائی ہو, ایز اے سٹیزن نہیں, ایز اے ریفیوجی. اور اس کے بعد پھر وہ اپنا کیس رجسٹر کرے گا, اور اس کے بعد پھر وہ آئین اور قانون کے نیچے اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ حقدار ہے اس کا یا نہیں. لیکن اس کو کرمنل نہیں سمجھا گیا کبھی بھی. ابھی تو جو پولیٹیکل آرڈر, اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ گلوبلی جو ایک نظام آ رہا ہے اس میں تو باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرمنلز ہیں. اب گوانٹانامو بے میں ٹیررسٹوں کو بھیجا جاتا تھا, امریکہ جس کو ٹیررسٹ کہتا ہے. اب اگر امیگرینٹس وہاں جا رہے ہیں, یہ ان کو ایلیگل کہتے ہیں, دیٹس اوکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیررسٹ اور کرمنل اور امیگرینٹ میں فرق نہیں رہا. اب کس کو زیادہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے فکر مند, ان پاکستانیوں کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے جو یہاں پر افغان ریفیوجی کو نکالنے کے لیے تو وہ سارے جو ہے نا ہتھ کنڈے کر رہے ہیں. لیکن باہر ملکوں میں جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں وہ ریفیوجی سٹیٹس کلیم کرتے ہیں. اگر وہاں بھی ان کے لیے زندگی اتنی سخت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نیو ورلڈ آرڈر میں جو آ رہا ہے ٹرمپ کے نیچے آئے گا, اس میں ریفیوجی اور کرمنل میں کوئی فرق نہیں ہے. ابھی آپ دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ کرمنل ہی رہے ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان نے کوئی قانون, ابھی تک آپ اس کو بتائیں گے اس کے بارے میں, ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے کہ یہاں پہ ریفیوجی پہ جو اپلائی ہو سکے اور اس کو وہ سٹیٹس ہم دے سکیں. اس بنیاد پر پاکستان ہمیشہ اسٹریٹجک یوز کرتا رہا ہے. اگر اس کو جنگ چاہیے, مثال جنگ کے لیے فوڈر چاہیے, تو پھر دیکھیں آپ نے دیکھا کہ افغان مہاجرین جو یہاں آئے ان کو یہاں اپنے آپ کو انصار کہا اور ان کو مہاجرین کہا, اور پوری افغان جہاد یا جو جنگ ہے پیٹرو ڈالر جنگ وہ انہی کی بنیاد پہ لڑی. پھر ہندوستان سے جو آئے, جو کراچی میں آباد ہوئی, اس کو تحریک پاکستان کا پہلا ہرول دستہ کہا گیا اور ان کو ویلکم کیا گیا تاکہ دو قومی نظریے کے نیچے ہندوؤں یا ہندوستان کے خلاف ایک ایسا نیریٹو بنایا جائے جس کو وقتاً فوقتاً ویپنائز کرنا ہوتا ہے, تاکہ دو قومی نظریے کے نیچے جناح صاحب اور علامہ اقبال صاحب کے افکار نئے تخلیق کیے جائیں یا اس کو جواز بخشا جائے. تو جو اسٹریٹجک یوز آف ریفیوجیز ہیں وہ تو پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے, لیکن یہاں ہمیشہ کرمنل رہے ہیں ریفیوجیز, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا لا ہے نہیں. یا ایلین کی جو آپ نے ایک بات کی, پھر وہ ایلین ہی ہے ان کے لیے. عرفان, یہ اسٹریٹجک یوز پر جو ہے میں تھوڑا سا وہ کانٹیکس دینا چاہتا ہوں اس پہ. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان نے ان کو اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے ہمیشہ استعمال کیا ہے, اور ایران نے بھی اسی طرح کیا ہے اور ممالک نے بھی. لیکن عوام کو چورن بیچنے کے لیے کبھی اس کو مذہب کا چونا دینا ہوتا ہے, کبھی کلچر کا چونا دینا ہوتا ہے, کیونکہ پبلک کے سپورٹ کے بغیر یہ چیزیں ممکن بھی نہیں. تو جس طرح آپ نے کہا نا, دیکھیں 1979 میں جب افغان یہاں پر آئے پاکستان میں, وہاں پر جو ہے انقلابی سور, پھر اس کے بعد سوویت یونین کی فوجیں وہاں پر آئیں, تو ایک جنگ کا ماحول بنا, جنگ ایکچولی شروع بھی ہو گئی, تو یہاں پر لوگ آ گئے. تو ضیاء الحق صاحب نے اس وقت کہا کہ جی یہ مہاجرین ہیں, یہ مہاجر ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی جس پر میں بات کروں گا کہ چونکہ پاکستان کے پاس ریفیوجی لا نہیں ہے, اب بھی نہیں ہے, اس وقت بھی نہیں تھا, تو اس لیے, اور یہ بھی ان کا اسٹریٹجک فیصلہ تھا کہ لا اس لیے نہیں بنائیں گے کیونکہ انہوں نے اسٹریٹجک یوز کرنا ہے ان کا. تو جب ان کو مہاجر کہنا شروع کر دیا, تو ابھی آپ نے جس طرف اشارہ کیا, کراچی, حیدرآباد, سانگڑ اور
پاکستان کے اشرافیوں میں جو شامل ہے ایک طبقہ جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ہے جو ہندوستان سے 1947 اور اس کے بعد جو آئے تھے، تو ان کو ویسے اعتراض ہوا اس پر کہ مہاجر تو ابھی ایلیٹ ٹرم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اشرافیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور افغانستان سے آئے ہوئے لوگ یہ تو ان کے لباس کو دیکھیں، ان کے رہن سہن کے طریقے کو دیکھیں، ان کو بھی آپ مہاجر کہیں گے تو پھر ہم میں اور ان میں فرق نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہے کہ یہ مہاجر لفظ جو ہے، آپ جو ایک لفظ بار بار یوز کرتے ہیں نا کہ یہ مہاجر لفظ کی بے توقیری ہوگی کہ آپ ان کے لیے جو ہے مہاجر کا لفظ وہ استعمال کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو مہاجر کہا تو پھر ان کو آزادی حاصل تھی کہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں جا کے بس لیں، اور یہ مہاجر بن گئے۔ تو دیکھیں آپ نے وہ اسلامک ماسٹر نیریٹو جو ہے وہ اسلامک ٹچ بھی دے دیا نا، کہ اگر یہ مہاجر ہے تو آپ سب لوگ پھر انصار ہیں۔ تو پھر پلان میں یہ بھی تھا کہ نہیں، ان سب لوگوں کو پشتون ایریاز تک کنٹین رکھنا ہے، کیونکہ جہاد کی انڈسٹری بھی پشتون ایریا میں اسٹیبلش کرنی تھی۔ تو پھر انہوں نے دیکھیں کلچرل ٹروپ سلیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پشتون ولی کا تقاضا ہے کہ اگر پشتونوں کے اپنے بھائی پر سخت دن آ جائے اور وہ ان کے پاس آ جائے تو یہ اپنے گھر کا دروازہ، اپنے حجرے کا دروازہ ان کے لیے اوپن کریں گے، اور ان کے پاس جو وسائل ہے وہ وسائل بھی ان کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ تو پھر کہا کہ یہ تو پختون ولی کا تقاضا ہے۔ تو دیکھیں پھر یہاں پر مہاجر سے جو ہے یہ مہمان کے لیول پر آ گئے۔ آخری بات میں کروں گا تو پھر آپ اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پھر مجھے سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوا کہ دیکھیں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 2023 میں، کہ جس کے پاس یہ اختیار بھی نہیں تھا، مینڈیٹ بھی نہیں تھا، اور اس نے اعلان کیا کہ جی پاکستان سے ہم ایلینز کو نکالیں گے۔ میں چونکہ خود زبان میں بڑا انٹرسٹ لیتا ہوں، اور وہ اس وجہ سے کہ زبان عرفان کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتی، اور ہم زبان کا جب استعمال کرتے ہیں تو ان الفاظ کے پیچھے ہمارے جو ہے پروجیکٹڈ ایکشنز بھی شامل موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایلین لفظ پر جب ہم غور کریں، یہ تو بچوں کی کہانیوں میں، کارٹونز میں ہم دیکھتے تھے، یا ابھی بھی جو وہ کہتے ہیں نا سائی فائی سائنس فکشن سے ریلیٹڈ جو فلمیں ہوتی ہیں، اس میں ایک ایسی مخلوق جو انسان نہ ہو اور جو پلینٹ ارتھ سے نہ ہو، وہ کسی اور پلینٹ سے آئے ہوئے ہوں، ان کو ایلینز کہا جاتا ہے۔ یعنی دوسرے سیارے سے آئے ہوئے زمین پہ وہ لوگ جو اس کے دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، ان کو ایلین کہتے ہیں۔ ہاں، تو آپ نے جب ان کو ایلین کہہ دیا، مثال کے طور پر کہنا، تو اس کا مطلب کہ آپ نے فوراً ان کو انسانیت کے درجے سے، ایک تو ڈی ہیومنائزیشن جو ہے وہ بھی ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انسان کو آپ کم نسل کا ڈکلیئر کر دیں، پھر انسان سے ایک درجہ نیچے کر کے اس کو آپ انسیولائز کہہ دیں، پھر بے شک آپ اس کو اینیمل کے فارم کا کہہ دیں، لیکن آپ نے جب ایلین کہہ دیا اس کو پلینٹ ارتھ کے تمام رشتوں سے نکال دیا۔ بالکل۔ آپ نے یہ کیوں؟ آپ نے جو بات کی نا، واقعی یہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے بہت زیادہ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ کے پیچھے پوری ایک پولیٹیکل اکانومی ہے، اور پولیٹیکل اکانومی سے معاش سے لے کر سیاست تک، اور سیاست سے لے کر وہ سکیل یا وہ ڈگریز جس لیول پر یہ سیاست کھیلی جاتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ مثال ایک کانسیپٹ ہے اینیمی۔ سیاست میں ہمیشہ سے اینیمی کا کانسیپٹ ایمبیڈڈ ہوتا ہے۔ سیاست شروع ہی ادر سے ہوتی ہے، اور ادر کے بعد اگر انٹینسیفیکیشن ہوتی ہے، سخت ہو جاتا ہے بات، تو اینیمی تک پہنچ جاتی ہے۔ مثال یہاں ادر شاید جو بڑی ایتھنیسٹی ہے اس کے لیے میں ادر ہوں، لیکن اینیمی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم ایک ہی ملک میں، حالانکہ وہ ایتھنیسٹی پاور میں مجھ سے زیادہ، نیشنل ریسورسز اس کے ہیں، سیاست، لیکن جب وہ ہندو کو کہتی ہے تو اینیمی کہہ دیتی ہے، کیونکہ وہ اکراس دا بارڈر ہے۔ تو ادر سے لے کر اینیمی تک
یہ جو رول بیسڈ سیاست رہی ہے لبرل تھیوری کے نیچے گزشتہ 60 70 80 سال سے جو سیاست رہی ہے یا ریاست بننے کے بعد سے جو سیاست، تو اینیمی اور ادر پہ چلتی تھی بات. اب ایشوز یہ ہیں کہ یہ انٹینسیفیکیشن اس کی ہو رہی ہے. وجہ اس کی ایک اور ہے. انٹینسیفیکیشن اس طرح ہو رہی ہے کہ دشمن کے لیے بھی الفاظ کم پڑ رہے ہیں. اب ایسا لفظ ڈھونڈنا چاہیے کہ دشمن فیس ٹو فیس نہ ہو، امیجنیشن میں بھی آپ کو یہ لگے نا کہ آپ کا نیبر آپ کا دشمن ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کے آرام میں خلل ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دشمن انسیکٹ بھی نہ ہو، وہ آپ کے گھر میں بھی انسیکٹ ہو سکتا ہے، ورمن نہ ہو، کوئی کیڑے مکوڑے بھی نہ ہو. جو ہے نا پہلے کیڑے مکوڑوں کی طرح ریڈیوس کیا جاتا، ان کو مار دیا جاتا تھا. دشمن ادر بھی نہ ہو. مثال چائنا میں ایک بڑی ایتھنیسٹی رول کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے باقی سارے لوگ جو ہیں جو چھوٹی ایتھنیسٹی سے ہیں وہ دشمن نہیں ہے، وہ ادر ہیں. یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہو، ٹیریسٹریل، یعنی امیجنیشن اس دنیا کی ہی نہ ہو. لیکن میں تھوڑا سا کہوں گا کہ یہ انور کاکڑ صاحب جب یہاں پر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، دیکھو کس شخص کا انتخاب کیا گیا، انور کاکڑ. وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بلوچستان سے ہے. میں اس کو سمجھتا نہیں ہوں کہ وہاں سے ہے. وہ پشتو بھی بولتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کاکڑوں یا پشتونوں کا وہ ایلیمنٹ ہے. اس کو بنایا گیا، کانسٹرکٹ کیا گیا ہے، ایک آدمی کو کانسٹرکٹ کیا گیا. اور یہ بات یاد رکھیں، یہیں سے جاری رکھنا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انور کاکڑ جو ہے وہ اس وقت سینیٹر ہے، اور کن لوگوں نے اس کو سینیٹر بنایا، کس چیز کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک قانون ہے پیکا بھی جسے کہا جاتا ہے. اور آج صبح میں نے اخبار میں خبر دیکھی کہ بنو کے اندر ایک شخص نے سوشل میڈیا پہ فریاد کی کہ دیکھیں یہ چاند دوسرے دن کا ہے اور ان مولویوں کی وجہ سے ہم ایک روزہ جو ہے صحیح روزہ وہ نہ رکھ سکے. مولویوں نے اس پر کیس کیا اور پی کا قانون کے تحت اس کو اریسٹ کر دیا گیا ہے. تو میں کہہ دوں گا، اسے میں کہتا ہوں کہ انور کاکڑ کی جب آپ بات کر رہے ہیں نا تو پیکا کو ذہن میں رکھیں، بات اپنی جاری رکھیں. میں انور کاکڑ صاحب کہہ دوں گا. ہاں بالکل. انور کاکڑ صاحب جو سینیٹر ہیں ہمارے، وہ پشتو بولتے ہیں، بہت اچھی بولتے ہیں. وہ بلوچستان سے ہیں، یقیناً اس کا لوکیشن بھی ہوگا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن دیکھیں، ہم جب پشتو کی بات کرتے ہیں تو پشتون ولی میں پشتو بولنا نہیں، پشتو کرنا بہت ضروری ہے. تو میرا اشارہ اس طرف تھا. باقی اپنا پروگرام جاری رکھیں. میں جاری رکھ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ پشتو نہیں کرتے اس کے لیے پھر اپنے لوگ بھی ایلین بن جاتے ہیں. ایلین پاکستان میں کون ہے اس وقت؟ افغان جو مہاجرین کہتے تھے یا ریفیوجیز، وہ ایلین ہے نا. تو کیا پشتون اگر کاکڑ ہے تو یہ پشتون نہیں ہے کیا؟ یا یہ افغان نہیں ہے؟ سارے پشتون افغان ہیں. تو میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا تھا. لیکن ایک تھوڑا سا میں ایک بات کروں گا کہ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم بڑے اسپیسیفک ہو جاتے ہیں، پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے گلوبل لیول پہ چلے گئے. لیکن دیکھیں، ایلین کانسیپٹ تو کاکڑ صاحب نے نہیں یوز کیا نا، یہ تو امریکہ میں پہلے سے رائج تھا. یعنی یہ کانسیپٹ بھی ہم خود سے نہیں بناتے، اپنی مرضی کے لیے ٹارگٹ کے لیے استعمال تو کر لیتے ہیں. لیکن امریکہ میں جو ایلین کا کانسیپٹ ہے وہ ابھی گزشتہ کچھ سالوں سے کافی بڑا پرومیننٹ ہوا ہے. اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل غصہ ہے. یعنی اس سے پہلے، اور اس میں میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، اس میں صرف ایک بندہ اب ذمہ دار نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے پہ سٹینڈ لیتے رہے، جب تک سوویت یونین یہاں پہ تھا، جب تک غریب کی ایڈیالوجی تھی، جب تک امیر کے خلاف غریب کے پاس پرولیٹیریٹ کا ایک بینر تھا اور وہ یونینز تھے اور پروگریسو آئیڈیاز تھے، لیفٹسٹ آرگنائزیشنز تھیں، روٹی کپڑا مکان کے نعرے بھی آتے رہے تھے. یعنی بھٹو جیسا ایلیٹ آدمی بھی روٹی کپڑا مکان پہ سیاست کرتا تھا، پروگریسو نعرے پہ. اب دیکھیں، جب سے سوویت یونین ختم ہوا ہے، اس کے بعد جو یونی پولر ورلڈ ہمارے سامنے آیا ہے، اس میں امیر کے پاس
सब कुछ है, आइडियोलॉजी से लेकर सिंबॉलिक पावर से लेकर मटेरियल स्ट्रेंथ तक सब कुछ है। गरीब के पास आहिस्ता आहिस्ता कुछ भी बाकी नहीं रहा। गरीब के पास न सिर्फ वो सिंबॉलिक पावर खत्म हो रहा है, बल्कि वो अपने उन उसूलों पे भी स्टैंड नहीं ले रहा कि वो दूसरे गरीब के साथ खड़े हो। वो अब अमीर बनना चाहता है। जब वो अपने आप को उस अमीर के इमेज में देखना चाहता है कि जो व्हाइट हाउस में है, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, कॉरिडोर ऑफ पावर्स हैं, यहाँ भी आप देखते हैं कि जो लेक्चरर आ जाता है वो पहले दिन से अपने आप को वाइस चांसलर के कुर्सी पे देखना चाहता है। जब हमारे आदात और अतवार इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर ये हो जाता है कि वहां पर अमीर गरीब अमीर के साथ एसोसिएट करता है, गरीब गरीब को भी एलियन कहता है। तो दुश्मनी का जो लेवल है, जो स्केल है, वो फिर बढ़ जाता है। हम फिर गरीब पे स्टैंड नहीं लेते बल्कि एलियन समझते हैं और कहते हैं कि शायद इसकी वजह से मेरी रिज़्क में तंगी हुई है। पूरे वेस्ट में जो ये चेंज आ रहा है, वर्किंग क्लास ला रहा है। पूरी अमेरिका में जो ट्रंप को लाया, वर्किंग क्लास पे ब्लेम गया। ये वो वर्किंग क्लास है जो अभी उसी अमेरिका में गरीब को वो एलियन ट्रंप कहता है। तो यही ट्रंप को वर्किंग क्लास आई। मैं ये इसलिए एंड इस पे करूंगा कि चूंकि हम स्टैंड नहीं लेते अपने लोगों पे, हम इन कवानीन से डरते हैं और डरना भी चाहिए भी। हम इन अरबाब इख्तियार के इमेज में अपने आप को देखते हैं, हम रियासतों से डरते हैं। इसलिए ये बड़ा आसान है कि रियासत की लैंग्वेज बोलो, इसको एलीट कैप्चर कहते हैं आजकल, और गरीब को एलियन कहो क्योंकि उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। और ये भी न समझो कि वो कम से कम इंसान तो है। इरफान, यही वजह है कि देखें, अक्सर जो है लिंग्विस्ट ये कहते हैं कि लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है ये बड़ा कॉशियसली वो करना होता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे काम जो कि जिनको अच्छा नहीं समझा जाता, उनको भी अगर हम लैंग्वेज के ज़रिए नॉर्मलाइज कर दें तो वो फिर वो भी होने लगते हैं। इस चीज़ में देखें, रेफ्यूजी का यानी आपने शुरू में इसकी एक डिफिनीशन भी कर दी कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिन पर बुरे दिन आ गए और उनको ज़िंदगी बचाने के लिए, आज़ादी बचाने के लिए अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाने पर मजबूर हो गए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रेफ्यूजी हो गए। ये अगर हम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें, कहा जाता है इरफान के पहले डिक्लेयर्ड रेफ्यूजीज़ जो बने थे मॉडर्न एज में, हम एक तो ये है कि इस्लामी तारीख़ में हम देखते हैं तो वो ये थे कि जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कि जिन्होंने मक्का से हिजरत करके मदीना गए। लेकिन मॉडर्न एज में कहते हैं कि 20th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर लोग मजबूर हुए कि वो अपना घर बार छोड़ के और जगहों में बसने लगे। तो उस वक्त तक कोई कानून इंटरनेशनल लेवल पर भी नहीं था। तो जिन ममालिक में ये हो रहा था तो उन्होंने कुछ कवानीन इसके लिए बना लिए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में भी मास स्केल पर जो है डिस्प्लेसमेंट लोगों की हो गई। तो देखें 1951 में यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा एक लॉ बना दिया, ठीक है ना। अच्छा, उसमें आप जो कहते हैं ना कि ग्लोबल और लोकल का, इसमें इस चीज़ को ज़रा इस पर गौर कर दें कि चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दरमियान जो लोग रेफ्यूजी बन गए थे वो यूरोप के अंदर था सब कुछ। तो इन्होंने जो कानून बनाया 1951 में, जेनेवा कन्वेंशन जिन्हें कहा जाता है, उसमें यही था कि अगर किसी इंडिविजुअल को उसकी नज़रिए की बुनियाद पर, उसकी नस्ल की बुनियाद पर या मज़हब की बुनियाद पर कहीं उसको परसिक्यूट किया जाता है और वो वहाँ से निकलता है, तो उसका ऑटोमेटिकली हक बनता है कि उसको रिफ्यूज दे दिया जाए, और इसी वजह से रिफ्यूजी उसको कहा जाता है। लेकिन उनकी कोशिश थी कि ग्लोबल साउथ जो कि डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज़ हैं वो इसको रेटिफाई ना करते हैं, क्योंकि फिर उनके लोग जो है वो यूरोप में आके बसना शुरू कर देंगे और फिर इस कानून के तहत हम उनको रोक नहीं सकेंगे।
آپ میری بات سمجھ گئے نا. دیکھیں اس وقت سے یہ فرق اس میں شامل تھا. لیکن پھر اس میں کچھ ممالک ایسے بھی تھے اور اب بھی ہیں, مثال کے طور پر پاکستان اور بھی کئی ممالک, انہوں نے آج تک اس کو سائن نہیں کیا. اور کیوں سائن نہیں کیا؟ کیونکہ یہ رسپانسبلٹی پرانی تھی اور اس رسپانسبلٹی کو اسٹریٹجیکلی یوز کرنا چاہتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا میں ایک کسٹمری لا ہے, اور کسٹمری لا یہ ہے کہ جس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, میرے خیال میں یہ فرینچ ہے, نان روفلمان, کہ یعنی کوئی بھی ملک ایک انڈیویجول کو یا گروپ آف انڈیویجول کو اپنے بارڈر سے نکال کے ایسے ملک میں دھکیل نہیں سکتے, بے شک وہ ان کا اپنا ملک ہی کیوں نہ ہو, کہ جہاں پر ان کی زندگی کو خطرہ ہو. ٹھیک. تو دیکھیں مثال کے طور پر پاکستان نے 2023 میں انور کاکڑ صاحب کے فرمان پہ 8 لاکھ افغانوں کو فورسبلی یہاں سے نکال دیا. اور دیکھیں یہ وہ وقت ہے عرفان کہ طالبان نے 2021 میں کابل پر قبضہ کیا نا, اگست 2021 15 اگست 2021. ہاں, UNHCR یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن فار ریفیوجیز, انہوں نے اس کے بعد ڈکلیئر کیا کہ افغانستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے. تو دیکھیں UNHCR نے کہا محفوظ ملک نہیں ہے. 2023 میں انہوں نے 8 لاکھ افغانوں کو یہاں سے نکال کے افغانستان دھکیل دیا. اب یہاں پر جو 6 لاکھ لوگ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد دوبارہ آئے ہیں, تو ان کے لیے جو ٹرم استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے اللیگل امیگرینٹس. ٹھیک ہے نا, اللیگل امیگرینٹس. اگین اب ٹھیک ہے, مثال کے طور پر عام لوگ پاکستان میں یہ کہیں گے کہ کیا فرق پڑتا ہے, آپ ان کو ریفیوجی کہہ دیں, آپ ان کو امیگرینٹ کہہ دیں, آپ ان کو مائیگرینٹ کہہ دیں. لیکن ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کو ریفیوجی کہہ دیں تو اس میں اس کے لیے کنسیکوینسز ایک جیسے ہیں. اگر اس کے لیے مائیگرینٹ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے کنسیکوینسز اور ہیں, امیگرینٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کچھ اور ہیں, اور یہ سارے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ویسے آپ کے خیال میں مثال کے طور پر اس وقت پاکستان کو کیا پڑی ہے کہ فوراً افغانوں سے اتنی نفرت شروع ہو گئی؟ پہلے تو یہ مہمان تھے, مہاجر تھے, اور یہ جو جہاد کرتے تھے تو وہ تو جہاد افغانستان تھا, لیکن دفاع پاکستان بھی وہ تھا. اب یہ فوراً, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے لیول پر بھی ان سے نفرت کی جاتی ہے. دیکھیں, ایک تو ہماری سوسائٹی کا بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ تو فوراً ریاست کے لینس کو ادھار لے کر, کیونکہ ریاست ہوتی نہیں ہے ان کی, لیکن یہ اس کو سمجھتے ہیں, لے کر دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہم نے شروع سے ذہن سازی کی ہمارے سلیبس سے لے کر میڈیا تک, اس کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے. ایک تو یہ ہے, تو میں اس کو بلیم اس طرح نہیں دوں گا. لیکن دوسری دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں جو ہے نا ان کا اسٹریٹجک یوز کیا جا رہا ہے. دیکھیں, مجھے یہ نہ کہنا کہ ہر ملک کر رہا ہے, ہر ملک ڈفرینٹ طریقوں سے کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ یورپ میں جائیں تو یہی ریفیوجیز جو ہیں ان کو, ان کے لیے چیپ لیبر ہیں فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے. پھر اس پہ پورا لٹریچر پڑھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ان کا استحصال ہوتا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ استحصال بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے لیے بھی کماتے ہیں, بھوکوں نہیں مرتے وہاں پر, اور اپنے فیملیز کے لیے بھی یہاں پہ پیسے بھیجتے ہیں. اب اس کے نیچے پھر آپ استحصال انڈرسٹینڈ کریں. امریکہ ہے, وہاں پر اگر آپ دیکھیں ان کی بھی کیپٹلزم ہے, ان کو بھی چیپ لیبر چاہیے, لیکن ان کا بھی جو ریفیوجی کا سٹیٹس ہے, چاہے وہ اللیگلی کیوں نہ ہو یا ایلین ہی کیوں نہ کہیں, اس کو کوئی راستے پہ مارتا نہیں ہے جس طریقے سے ہم یہاں پر کرتے ہیں. ان کو وہ وہاں کماتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, گھروں کو بھی بیچتے ہیں, ہم ریمیٹانسز ان کو کہتے ہیں وہ بھی, اور کچھ وقت کے بعد وہ اپنے کیسز کر کے وہ لیگلائز بھی ہو جاتے ہیں, ان کے قوانین ہیں وہاں پر. دیکھیں, ہمارے جیسے ملکوں میں, جیسے پاکستان ہے اور ملکوں تو مجھے نہیں پتا, یہاں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں روزانہ
یہاں پر ریفیوجی جو ہے اس کے ارد گرد ایسا گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے لوگوں کے احساسات جذبات کے ذریعے جو ابھارے جاتے ہیں میڈیا کے ذریعے یا وقت اسٹریٹجیکلی یہ بھی ریاستوں کے ذریعے, یا پھر ریاست خود ایسے پالیسیز اپناتی ہے کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ کام کریں جو ان کے اپنے لوگ ریاست کے نہیں کر سکتے. میں مثال دیتا ہوں, جب افغان مہاجرین یہاں پر آئے, اور آپ نے پورا ڈیٹیل میں بتایا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہاں پورا ایک سیٹ اپ بنایا گیا بارڈرز پہ, 400 سے لے کر 500 کیمپس بنائے گئے. اور یہ جو ہے نا کتاب فرام مہاجر ٹو مجاہد جو فضل رحیم مروت صاحب کی کتاب ہے, وہ بڑی انٹرسٹنگ ایک وہ ہے, اس پہ ڈاکومنٹ ہے. اس پہ پورا ایک جو ہے نا افغان سیکرٹری وہ سامنے آیا کمشنریٹ کا, یو این کے ساتھ پھر کوآرڈینیٹ کیا گیا, پھر بعد میں یو ایس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا گیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ساتھ, تو اس کے ساتھ پورا ایک راشن کارڈ کا نظام بنایا گیا. دیکھو اسٹریٹجک پلے ہے نا. اب دیکھیں یوکرین میں روس جنگ لڑ رہا ہے, میں اس دن سوچ رہا تھا یوکرین پیچھے ہٹ رہا ہے, اس کے پاس افرادی قوت نہیں ہے کہ وہ روس کے خلاف لڑ سکے. یورپ اس کے ساتھ ہے, امریکہ میں اس دن اس کی بے عزتی ہوئی, اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پتے نہیں ہیں, آپ لڑ نہیں سکتے, آپ آن دا گراؤنڈ آپ کے پاس بوٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ جنگ ہار رہے ہیں. یہاں پر آپ نے دیکھا اگر افغان نہ لڑتے افغانستان میں تو کیا 10 سال جنگ کے بعد سوویت یونین اس طرح جا سکتا تھا جس طریقے سے آج وہ یوکرین میں رشیا پہنچا ہوا ہے؟ تو ادھر بڑا مشکل ہوتا. تو کس طرح اسٹریٹجک یوز کیا گیا اس راشن کارڈ کے ذریعے ان کا فائدہ. اب یہ ہے کہ جب یوز کیا گیا اس کے بعد ان کا کیا کیا جائے. دیکھیں القاعدہ کا بھی یوز کیا گیا, طالبان کا بھی کیا گیا, لیکن ان کے سروں پہ تو ہیڈ منی تھی نا, یعنی ان کے سر کی قیمت تو تھی نا, ملینز آف ڈالرز ان کی سروں کی قیمت تھی, تو ان کی بھی ویلیو تھی. اب ریفیوجی کی کیا ویلیو ہے پاکستان میں؟ آپ کے پاس اگر 5 لاکھ ریفیوجی ہیں, 3 لاکھ ہیں, 4 لاکھ ہیں, جو بھی ہیں, کوئی ویلیو تو وہ ارباب اختیار کو دے, آپ کے ایلیٹ طبقے کو, کہ ان پہ کوئی سٹینڈ لے سکے. تو اس لیے بڑا آسان ہے میڈیا کے ذریعے لوگوں کے جذبات وپ کرنا مخصوص موقعوں پر. اب اگر افغانستان میں طالبان کے ساتھ پاکستان کی ریاست کے وہ مراسم نہیں ہے تو سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ افغان مہاجر ہے, اس کے خلاف وہ والا غصہ بھی اتارنا چاہیے جو افغانستان کے طالبان کے حوالے سے پاکستان میں ہے. غصہ نہیں ہے یہاں پر, لیکن وقتی ایک تقاضا ہے, تو اس لیے وہ ٹارگٹ بن رہے ہیں اس اسٹریٹجک انٹرسٹ کے جو دو ملکوں کے درمیان اب پھنسے ہوئے ہیں. نہیں, وہ ایلین والا کام آپ نے بھی کیا نا. آپ کہتے ہیں کہ افغان اس وقت جو ہے افغانوں کی یا ریفیوجیز کی جو ہے ان کی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ کموڈٹی کنسیڈر کرتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس جگہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہاں پر مارکیٹ کی لینگویج چلتی ہے, اور مارکیٹ کی ایڈیالوجی اور مارکیٹ کی سیاست. اب اگر ان مہاجرین پر, میں ڈر رہا ہوں کوئی غلط مہاجرین پر, اگر سعودی عرب کھڑا نہ ہوتا, پیسے نہ دیتا, امریکہ کھڑا نہ ہوتا, آپ کی ریاست کھڑی نہ ہوتی, تو یہ افغان مہاجرین کیا مجاہد بن سکتے تھے؟ تو مجاہد کیا تھا؟ افغان مہاجر سے مجاہد ویلیو ہے نا, ویلیو ٹرانسفر ہو گئی نا, اس کی ویلیو بن گئی. جب اس کی ویلیو بن گئی تو اس ویلیو کے ذریعے انہوں نے باقاعدہ ڈالر کی جو ہے نا یہاں پر کھیپیں آ گئی, آپ کے اشرافیہ کی ویلیو بدل گئی, تو ان کے دل میں خدا کا خوف بھی جاگ گیا اور ان کو انہوں نے مہاجر اس لیے سمجھا. اب اگر وہ چیز نہیں ہے تو آپ کیوں مجھ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں تو اس کو انسان کے لینس سے پہلے بھی دیکھتا تھا, آج بھی دیکھ رہا ہوں. عرفان, آپ نے کہا کہ اور ممالک میں مثال کے طور پر ان کو پھر سٹیزن شپ بھی مل جاتی ہے ریفیوجیز پر. ویسے عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ایک سٹیزن شپ لا ہے, اور وہ بھی 1951 کا سٹیزن شپ لا ہے, اور اس لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر انڈیویجول جو پاکستان کی زمین پر پیدا ہو جائے تو وہ سٹیزن شپ کے لیے ایلیجیبل ہے. ویسے آپ نے بڑا نیچرلائز کیا یہ سٹیزن شپ کا جو ٹرم ہے. نہیں, بات تو میں آپ جس طرح مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مارکیٹ
حالانکہ میرا مطلب وہ نہیں تھا. میں بھی آپ کو اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مطلب وہ نہیں ہے, لیکن اب تک میں اور آپ جس طرح لگے ہوئے ہیں, ہم شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاستیں بڑے نیچرل پروڈکٹس ہیں نہیں پاور کے, نہیں, یا یہ جو رائٹس ہیں یہ بڑے نیچرل ہیں. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ مائیگرینٹ ہے. بالکل. پورا امریکہ جہاں سے ابھی یہ مائیگرینٹس کے خلاف پورا جنگ شروع ہوئی ہے ٹرمپ کی سربراہی میں, ٹرمپ خود مائیگرینٹ ہے, وہاں کے نیٹو لوگوں کو تو مارا گیا ہے سب کو. عرفان دیکھیں, گلوبلائزیشن پہ تو سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے نا, ماڈرن گلوبلائزیشن پہ, کہ اس میں صرف گلوبل ساؤتھ کے انڈسٹریل پروڈکٹس جو ہیں وہ فریلی گلوبل ساؤتھ میں آتے ہیں گلوبل نارتھ کے, اور باقی انسانوں کی موومنٹ جو ہے یہ گلوبلائزیشن سے پہلے بہت فریلی تھی موومنٹ. اچھا میں ویسے تھوڑا سا روک دوں, ریسٹرکٹڈ نہیں میں تھوڑا روک دوں. نارتھ سے ساؤتھ پروڈکٹ فریلی آ رہا ہے اور آپ کا لیبر یہاں سے جا رہا ہے, چاہے وہ ایلین کی شکل میں ہو, کوٹ ان کوٹ انسکلڈ لیبر ہو جو وہاں کی فیکٹری میں کام کرتا ہے, چاہے وہ ورکرز جو کوالیفائڈ ورکرز ہیں جو سلیکان ویلی سے لے کر ان کے پوری انڈسٹری کو انہوں نے آباد کیا ہوا ہے. لیبر یہاں سے آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ پل کے انڈیا سے جائے گا, پاکستان سے جائے گا, بنگلہ دیش سے جائے گا. اب تھوڑا سا معاملہ چینج ہو رہا ہے, یہ بھی آپ کو کاؤنٹ کرنا چاہیے. را مٹیریل بھی جائے گا. اب چائنا کے اس ابھار کے ساتھ, اس انویسٹمنٹ یا اس موجودہ کیپٹلزم میں چائنا کے شیئر کے ساتھ, اب وہ ویسٹرن کنٹریز اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ڈیموکریسی پہ یا وہ سیوک ویلیوز پہ یا وہ اپنی سوسائٹی پہ اتنی انویسٹمنٹ کر سکیں. اس بنیاد پر ان کی پوری انڈسٹری جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہے, کیونکہ چیپ لیبر جو ہے وہ اب پرووائڈ کر رہا ہے چائنا. آپ کا لیبر اگر وہاں چیپ جاتا بھی ہے تو وہاں کی انڈسٹری چائنا منتقل ہو گئی ہے. تو اس بنیاد پر وہاں کا لیبر گلہ کر رہا ہے کہ اگر انڈسٹری یہاں سے چلی گئی ہے تو تم چائنا جو ہے نا پاکستان سے کیوں یہ انلیگل لوگ منگوا رہے ہو, ان پہ وہ جو تھوڑی بہت بچی ہے وہ بھی چلا رہے ہو, اب ان کا کیا بنے گا. تو اس بنیاد پر وہاں پر پورے سیاست میں چینج آ رہا ہے. مارکیٹ نے ٹیک اوور کیا ہے. میں ٹرمپ کو ٹرمپ نہیں سمجھتا, میں اس کو سمجھتا ہوں مارکیٹ کا ٹیک اوور آف دا پالیٹکس. اب وہ جو لبرل تھیوری کی نیچے سیاست ہے جس میں آپ جیسے لوگ یہاں بیٹھ کر رائٹس کی بات کرتے ہیں, اب وہ سیاست ختم ہونے جا رہی ہے. یہاں بھی جو چینج آئے گا وہ سیاسی نہیں ہوگا, وہ مارکیٹ کا ہوگا. عرفان میرا اعتراض ہے, میں وہ بتا دوں گا, لیکن میں پہلے بات پوری کر دوں. تو وہ سٹیزن شپ لا پاکستان کی جو ہے 1951 کی میں بات کر رہا تھا, تو یہاں پر تو افغانوں کی ایک جنریشن پیدا ہو گئی ہے نا. ہاں, تو اس قانون کے تحت یہ سٹیزن شپ کے لیے ایلیجبل ہیں, اور یہی وجہ ہے. دیکھیں عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بن گئے 2018 میں, تو انہوں نے جذبات میں آ کے, یا میں بھی ان کا انٹینشن یہ تھا کہ انہوں نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ جی ان افغان ریفیوجیز کو یا افغان مائیگرنٹس امیگرنٹس جو بھی ہے ان کو پاکستان کی شہریت ہم آفر کرتے ہیں. لیکن پھر اس کو وہ اسٹیٹمنٹ واپس لینا پڑا, یا اس سے واپس لے لیا گیا وہ اسٹیٹمنٹ. بہرحال یعنی ایک تو یہ قانون, دوسرے یہ کہ دیکھیں محسن داوڑ جو کہ پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی تو نہیں, پی ٹی ایم سابقہ تھے اور ان کے بانیوں میں سے تھے, اور این ڈی ایم نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو چیئرمین ہیں, اور پچھلی گورنمنٹ میں وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے. ہی واز دا فرسٹ پرسن, اور ابھی تک وہ لاسٹ بھی ہے, کہ اس نے ایک بل نیشنل اسمبلی میں سبمٹ کیا تھا, نیشنل ریفیوجیز بل, کہ پاکستان میں اس نے کہا کہ دیکھیں پاکستان میں ابھی تک ریفیوجیز سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹ نہیں ہے. تو اس نے اسمبلی میں, لیکن وہ اسمبلی میں انہوں نے پیش کیا, اس کے بعد اس کے خلاف کیسز شروع ہو گئی کہ آج تک اس بل پر بات تک بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو جو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان اس کا اسٹریٹجک یوز کرتا ہے, تو وہ انٹینشنز کا پتہ یہاں سے چلتا ہے کہ دیکھیں آپ تو ریفیوجیز کا کاروبار 1947 سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مسلسل, لیکن قانون نہیں بنانا چاہتے. قانون اس لیے نہیں بنانا چاہتے کہ آپ کو خود بھی اپنے انٹینشنز کی اسٹیبلٹی کا یقین نہیں ہے, کیونکہ وہ کہیں اور سے سیٹ ہوتے ہیں.
ہاں چلیں آپ نے کہہ دیا کہ کہیں اور سے سیٹ ہوتے ہیں. بالکل. لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. میں آہستہ آہستہ اس طرف جانا چاہتا تھا لیکن آپ جائیں وہاں پر. آپ فوراً کہہ دیا. دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ مارکیٹ کرتی ہے مارکیٹ. عرفان دیکھیں ایک چیز میں اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ مارکیٹ یہ سب کچھ کرتی ہے. مارکیٹ کے کوئی ہیومن سینٹیمنٹس نہیں ہوتے. مارکیٹس اپنے منافع کو دیکھتے ہیں سارے یہ مارکیٹس. لیکن اگر آپ مسلسل یہی بات کرتے رہیں گے نا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یار پھر اس پہ تو نہ ٹرمپ کا کوئی قصور ہے نہ اس میں شہباز شریف کا کوئی قصور ہے نہ عمران خان کا کوئی قصور ہے, بس یہ تو مارکیٹ ہے. نہیں, مارکیٹ کو تو انسان چلاتے ہیں نا. بالکل. تو اس لیے ہمیں ہیومن فیس کو ایکسپوز کرنا ہوگا کہ یہ فیسز جو ہے یہ مارکیٹ کے فیسز ہیں. بالکل. فیض میں تو آپ سے اس پہ ایگری کرتا ہوں اور میرا قطعاً مقصد یہ نہیں ہوتا. اچھا کیا آپ نے واضح کیا, لیکن آپ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم, آپ سے پہلے کسی اور نے بھی, ہم کوئی روبوٹ تو نہیں. تو آپ نے ایک اور کانٹیکسٹ میں کہا کہ انسان روبوٹ نہیں ہوتا, مطلب اس کی ایجنسی ہوتی ہے. تو مجھے پتہ ہے اس کا, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور لیکن میں قصداً عمداً یہ بات کرتا ہوں. کیوں میں کرتا ہوں؟ میں قصداً اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میری بات کا محور طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے, نہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. مجھے افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو میری طرح ہیں اور آپ کی طرح ہیں, جن کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایک پروڈکٹ کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں مارکیٹ کی ایڈیالوجی سے یا سیاست کی ایڈیالوجی سے. اب یہ نہیں کہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ظلم اس کے سامنے ہو رہا ہے, پتہ ہوتا ہے, لیکن ہماری امیجنیشن, ہمارے خوف, ہمارا ڈر کہ شاید ہم اگر غریب کی بات کریں تو یہ کول بات نہیں ہے, ہم اگر غریب کی بات کریں تو پھر جو ہے نا میں ایک رتبے پہ بیٹھا ہوں, پھر جو ہے نا ریاست کو میں مجرم. اب علی وزیر ہے, اس کی بات کوئی بیوروکریٹ کر سکتا ہے, کوئی فوجی کر سکتا ہے اس کے حق میں بات, کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کر سکتی ہے, وہ بھی نہیں کر سکتی آج کل, اسمبلی میں نہیں ہوتا. تو یہ اگر لیول ہو آپ کے طاقتور طبقوں کے پریویلیجز کا کہ ایک شخص پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے, اس کے پاس سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہے, وہ پاکستان کا شہری ہے اور وہ اس اسمبلی کا ممبر رہا ہے, اس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اس کو کبھی ایک جیل کبھی دوسری جیل, ایک میں رہا ہوتا ہے دوسرے میں رہا ہوتا ہے, اس پہ اگر کوئی سٹینڈ نہیں لیتا اور آپ بات کر رہے ہیں ریفیوجیز کی. نہیں عرفان, تو قیدی ارسوچار کے لیے تو صبح دوپہر شام رونا. پریویلیج اور کلر کی بات ہے, اس کا کلر سفید ہے عمران خان کا اور وہ وائٹ کی طرح نظر آتا ہے ان کو. اب یہ میں جو ہے نا انٹینشنل کہہ رہا ہوں. اب آپ کہیں گے کہ آپ تو ریسسٹ بن رہے ہیں, نہیں, پریویلیج کی بات بھی ہے نا ساتھ میں. ویسے کلر کی بات نہیں, میں تو کہتا ہوں یہ ڈومیسائل کا کیس, یہ سارے مل جاتے ہیں, ان سے پریویلیج بنتا ہے. اس کا ڈومیسائل ریس, چمڑی بڑی ضروری ہے, چمڑی بہت ضروری ہے. خدا نخواستہ اگر بنگال میں جو کچھ ہوا تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ اچھا ہے کہ ہم سے سیپریٹ ہو گئے. کیوں سیپریٹ ہو گئے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کے کلر اور کالے کلوٹے, اس طرح کے لینگویج یوز کی گئی, ڈی ہیومنائز کیا گیا ان کو, ان کی چمڑی کے بیس پر. دیکھیں سیریا میں مرد, ہاں عورتوں کے ساتھ خواتین کو وہ کہتے ہیں بنگال بیوٹی, وہ تو غصے میں سب کچھ کیا ان لوگوں نے, جو شکست ان کو ہوئی وہ 71 سے پہلے بھی مثال کے طور پر تو بنگلہ دیش کے لوگوں کو, مردوں کو مثال کے طور پر. اور دیکھیں یہ بات میں اپنی کوئی فرضی بات میں نہیں کر رہا. ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان, ٹھیک ہے نا, پاکستان کے فرسٹ ایئر مارشل تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں ایک تو انہوں نے آرمڈ فورسز کے اندر سلیکشن کا جو کرائٹیریا انہوں نے بنایا تھا, تو کہتے ہیں کہ اس میں یعنی ڈیلیبریٹلی اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ بنگلہ دیش سے کوئی آرمڈ فورسز کے اندر کسی کی سلیکشن نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر چھاتی کی چوڑائی, خط وغیرہ اس کی جو ہے نا, تو کہتے ہیں اس لیے پھر کہتے تھے کہ جی فوج میں بنگالی جو ہے فوج میں ان کی سلیکشن نہیں ہو سکتی. تو اصغر خان کہتا ہے کہ وہ جب ایئر چیف مارشل بن گئے تو کہ اس نے یہ کرائٹیریا ریلیکس کر دیا,
ریلیکس بھی میں نہیں کہتا ہوں, کریکٹ کر لیا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اتنے اچھے اچھے بنگالی آفیسر جو ہے وہ آرمڈ فورسز میں آ گئے. بلکہ میں تو کہتا ہوں سب سے اچھا بنگالی, اب دیکھو ایم عالم بنگالی تھا, پاکستان کی تاریخ میں اس کو یاد کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کی سینے کی چوڑائی پہ تو اس نے جہاز نہیں اڑائی تھی. آج کا بنگلہ دیش فوج جو ہے اس کی کوئی لیکن ہم ریسزم کی بات کر رہے تھے. دیکھیں ہمارے جرنیلوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کی نسل بدل دیں گے, تو یہ ریسزم نہیں ہے. آپ اس کی نسل کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کی طرح دکھتا نہیں ہے, وہ سفید نہیں ہے, آپ اس کو سفید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نسل کا مطلب تو یہی ہے, پھر اس کی نسل سے آپ کا اختلاف ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھو سیریا میں بھی ہوا. نا میں بھول جاؤں گا, میں آپ کو بتا دوں یہ نسل بدلنے والی بات کیا ہے. دیکھیں یہ کلونیل ڈسکورس ہے. کلونیلز کیا کرتے تھے کہ جن علاقے میں لوگوں کو انہوں نے کالونائز کرنا ہے تو وہ ان کو لائنائز بھی کرتے تھے, گلوریفائی, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان سے ہیٹرڈ بھی, یعنی نفرت بھی کرتے تھے. نیسیسری ایول ہو جاتے تھے ان کے لیے. ہاں, نیسیسری ایول بھی ہو جاتے تھے. اب انہوں نے جو کہا کہ ہم ان کی نسلیں بدلیں گے نا, تو نسلیں کیوں؟ کیونکہ موجودہ نسل نے ان کو شکست دی تھی. ٹھیک, آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ بالکل سمجھ. تو اس لیے ان کا جھگڑا اس نسل کے ساتھ ہوا, تو اس نسل نے تو ان کو شکست دے دی, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب اس نسل کو ہم نے بدلنا ہے. ہماری بات ریسزم اور چمڑی سے شروع ہوئی تھی. میں اس کو اس لیے کمپلیٹ کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ سیریا میں جو جنگ شروع ہوئی, وہاں کی زیادہ تر خواتین, یہ عرب بڑے اس پہ جو ہے نا, وہ وہاں انہوں نے ان کو اون کر لیا, یا سیرینس کو بھی اون کر لیا. دیکھیں یہ کلر جو ہے نا, کلر, ہم تو پولیٹیکل کریکٹنیس کی وجہ سے ایسے کلیمز نہیں کرتے کیونکہ اس پہ برا لگتا ہے. مجھے بھی اپنا آپ برا لگتا ہے, لیکن میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو انیٹ نفرت اور محبت کا جو ایک عنصر ہے نا, اس میں ان کلرز اور ان چیزوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے. میں اس طرف نہیں جاتا, یہ میں ان لوگوں کے لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ جو غریب ہیں, میری طرح ہیں, اپنے آپ کو پریویلیج بنانا چاہتے ہیں نہیں, طاقت کے امیج میں دیکھنا چاہتے ہیں, طاقتور ہیں نہیں. ان لوگوں کی طاقت مارکیٹ میں نہیں ہے اور ریاست میں نہیں ہے. ان لوگوں کی طاقت انہی لوگوں میں ہے جو کبھی بنگالی ہیں, جو کبھی افغانی ہیں, جو افغان ہیں, کشمیری ہیں, بلوچ ہیں. یہ ہماری طاقت ہیں. لیکن جو ٹیکٹونک پلیٹس بنے ہیں ریاستوں اور سیاست یہ مارکیٹ کے, انہوں نے جو تفریق 200-300 سالوں میں بوئی ہے, اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وحدت اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے کہ آج نہ میں علی وزیر پہ کھڑا ہوتا ہوں, نہ میں افغان ریفیوجی پہ کھڑا ہوتا ہوں, نہ میں بنگالی پہ کھڑا ہوتا ہوں, اور نہ میں اس میکسیکن پہ کھڑا ہوتا ہوں جس کو ایلین وہاں کہا جاتا ہے, اور وہ آواز فوراً یہاں بھی پہنچ جاتی ہے ایلین کے لفظ کے نیچے. تو میرے خیال میں ہمارے, آپ کہیں گے کہ میں اس کو گلوبلائز کر رہا ہوں, لیکن ہمارے زیادہ تر ایشوز ایک جیسے ہیں, ان کی انٹینسٹی اور ڈگری کا فرق ہے. ادروائز دنیا میں ہر جگہ جو غریب کے خلاف سازش ہو رہی ہے وہ یہاں ایک اور لیول پہ ہے, ایک اور انٹینسیفیکیشن کے ساتھ ہے, لیکن ہے گلوبل ہی. لیکن عرفان, اس کی انٹینسٹی کو ہم ڈائلیوٹ نہیں ہونے دیں گے صرف اس بنیاد پر کہ کہیں اور بھی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, جو آپ نے کہا ڈگریز میں فرق ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پر کرتے ہیں نا, وہ امت مسلمہ کی بات نہیں کرتے. بالکل, یہی تو میں عام لوگوں, دیکھو یہ عام لوگوں کے لیے ہے. جو دیکھیں کہ جی امت, آپ کا پریویلیج طبقہ جب امت مسلمہ کی بات کر رہا ہے تو وہ اسلامک ٹچ کی بات کرتا ہے, جب جہاد کی بات کرتا ہے وہ استعمال کی بات کرتا ہے, پروگزیز کی. یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, جو آپ نے مجھ سے اچھے طریقے سے بتایا کہ دیکھیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کا تو انٹرسٹ ہے اس میں. ارباب اختیار کیوں سمجھے جب ان کا اکانومی چل رہی ہے, ان کا دھندا چل رہا ہے, ان کا مارکیٹ چل رہا ہے, ان کا چورن بک رہا ہے, تو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس نظام کو بدلے جس نظام کے وکٹمز میں آپ بھی ہیں. اس افغان
باشندے سے کم جس کو اس ٹھنڈ میں دھکیلا جاتا ہے جس ٹھنڈ میں اور آپ ہیٹر کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے, اور وہ بارڈر پہ ان کے لیے کیمپس بنے ہیں, اور وہ بارشوں کے نیچے ان کے بچے روتے پلکتے ہیں. اس افغانستان جا رہے ہیں کہ جس سے 3 سال پہلے وہ نکلے, کیونکہ وہاں پر طالب آ گئے, اور اگر اب وہاں جائیں گے تو اس کو زندگی کا بھی کوئی اس کا گارنٹی نہیں ہے. طالبان نے کیونکہ ان کو آلریڈی غدار ڈکلیئر کیا گیا ہے, کیونکہ اگین وہ پشتو پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا تھا نا کہ انہوں نے اپنے ملک کی خدمت کی خاطر ہاں وہاں پر نوکریاں کی تھی, بالکل اسی طرح نوکریوں کی بنیاد پر ان کو جو ہے غدار ڈکلیئر, اور باہر ملکوں سے آئے تھے, اور ملکوں سے بھی آئے تھے اس میں بہت سے لوگ, صرف افغانستان کے لوگ وہاں پہ نہیں تھے, اور اپنی ملک کی خدمت کرنا چاہتے تھے. یا تو پھر وہ طالب کا حصہ بنتے یا پھر وہ ملک چھوڑتے. عرفان, ہمارے ملک میں بھی تو 2018 میں امریکہ سے ایک ڈاکٹر واپس آیا تھا نا, جس کو مار دیا, نہیں نہ اس کا وہ ہسپتال, ہاں جس کا ایک جھیل کے کنارے گھر بھی تھا اس کا. اچھا وہ دوسرا, ہاں وہ بھی آیا تھا. بالکل. لیکن یہ میں مذاق کے حوالے سے میں نے کہہ دیا, لیکن یہ ہے عرفان, اس میں کوئی شک نہیں کہ 2001 کے بعد جب طالبان کا خاتمہ ہوا تو افغانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ویسٹ سے ایجوکیٹڈ وہ افغانستان اس لیے منتقل ہوئے تھے اس جذبے کے ساتھ کہ انہوں نے ملک کے ریکنسٹرکشن میں اپنا پورا حصہ لینا ہے. اور 2021 میں امریکہ نے ان کو بالکل وہ کیا کہتے ہیں بے یار و مددگار چھوڑ کے, بلکہ بے یار و مددگار کیا, ان کو جو ہے وولف کے حوالے کر دیا. میں ویسے ایک بات اس میں مزید وہ ڈال دوں, کر دوں. دیکھیے ابھی بھی اگر ہمارے ملک کے مثال حالات اچھے ہو جائے نا, تو دنیا کے مختلف کونوں سے یہی پاکستانی جو ریفیوجیز کی شکل میں وہاں در بدر کی جو ہے نا اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں, وہ یہاں پھر آئیں گے. ہر ملک کے باشندے اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, جنگوں کے باوجود وہ اپنے ملک آ کے سرو کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ پھر یہی ہو جاتا ہے کہ وہ جن مجبوریوں کی وجہ سے ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر وہاں ان کی جو تنگ دستی ہوتی ہے اس بنیاد پر ان میں غصہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جن کے خلاف ہونا چاہیے ان کے خلاف نہیں, جن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے ان کے خلاف. اب جو پاکستانی امریکہ, کینیڈا, یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تارکین وطن ہیں, وہ بھی کہیں گے کہ اچھا افغان نہیں جائیں گے تو پاکستان پہ بوجھ ہوگا. وہ لوگ یہاں سے جا کے خود روزانہ جا رہے ہیں, وہاں پہ بوجھ بن رہے ہیں ان لوگوں پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حل اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم ریاستوں کے لینز یوز کر کے لوگوں کو تولنا شروع کر دیں. حل یہ ہے کہ ہم انسان کی حیثیت سے یہ مسائل سمجھنے کی کوشش کریں, اور انسانیت کے جذبے کے نیچے ہم سارے لوگ مہاجرین ہیں. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آتا یہاں پہنچا ہے, اور آج ان باؤنڈریز کے نیچے ہم اپنے ہی لوگوں سے تعصب کی بنیاد پر ان کا وہ حشر کر رہے ہیں جو آج افغانستان جانے والے لوگوں کا ہے, جن کو 31 کے ڈیڈ لائن ملی تھی اور شاید اس میں توسیع کی گئی ہے. عرفان, پوڈ کاسٹ کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جب تک ہم 2 اور طبقے تو نہیں کہوں گا لوگوں کی بات نہ کریں تو میرے خیال میں یہ نامکمل ہوگی. ہم نے افغان ریفیوجیز, ڈیاسپورا, ان پر بات کی, لیکن اس سردی میں ہمیں جو ہے کرم کے اندر محصور لوگ جو میرے خیال میں پچھلے 2 مہینے مسلسل ہو گئے, اور دوائیاں وہاں پر نہیں ہے, کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر نہیں ہے. میں کل بھی اخبار میں تصویر دیکھ رہا تھا کہ یہاں پشاور کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کے تحفے تحائف جو ہے ان کے پیکٹس بنا رہے تھے کہ جی یہ غزہ کے بچوں کے لیے. تو ویسے مجھے خیال آیا کہ ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں غزہ کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے, لیکن یہ تو بہت نزدیک ہے پاڑ چنار, بکاخیل کیمپ آپ یاد کریں, بکاخیل کیمپ ایک میں وہ ان کی بات. اور دوسری بات یہ کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں باہر اور لوگوں کو کیا لگے گا, میرے خیال میں ہمیں پشاور یونیورسٹی کے ملازمین کے بارے میں تھوڑا سوچنا بھی چاہیے کہ دیکھیں آج تاریخ کیا ہے. دیکھیں میرے خیال میں سیکنڈ رمضان ہے, لیکن ابھی تک تنخواہ نہیں ملی,
اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آج بھی چانسز نہیں ہے, کل بھی چانسز نہیں ہے. کسی سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ اے جی آفس سے وہ چیک آئے گا. تو میں نے ویسے کل کسی سے کہا کہ دیکھیں یہ تنخواہ تو حکومت نے ہر مہینے دینی ہوتی ہے پشاور یونیورسٹی کو, اور یہ تنخواہ کی ٹوٹل لاگت جو ہے یہ بھی معلوم ہے. تو یہ اے جی آفس اور پھر فائنانس اور پھر وہ ڈپارٹمنٹ یہ ڈپارٹمنٹ, تو یہ کام پہلے سے کیوں نہیں ہوتے کہ یکم کو ملازمین کو تنخواہ ملے؟ ان ظالموں کو اس بات کا بھی احساس نہیں. دیکھیں ہمارے جو ہے یہ پروفیسران اور ڈائریکٹران وغیرہ یہ تو کسی نہ کسی طریقے سے اگرائی کر لیتے ہیں, لیکن یہ لوگ کبھی مالی, چوکیدار اور پی این انہوں نے کبھی, اور یہ جینیٹیرین اور یہ روزے ہیں, ہاں ان کا کبھی سوچا ہے انہوں نے؟ نہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے سوچا ان کا تو صرف آپ کی تنخواہ تو نہیں رکی ہوئی, اس کے ساتھ آپ کے الاؤنسز بھی رکے ہوئے ہیں جو آپ مانگ بھی نہیں رہے, کیونکہ آپ کو ایریئرز ہیں, اس کے ہماری الاؤنسز کٹ بھی چکی ہیں. ہمارا مطالبہ تھا کہ ٹیچر یا پروفیسر سے کیا الاؤنسز کاٹو گے تم, وہ پروفیشنل الاؤنس کٹ گیا, ٹھیک ہے نا. ایریئرز ہمارے لاکھوں کے ہیں, یہاں کو دینا پڑتا ہے. یہ ایوننگ کلاسز ہو رہی ہیں, ان کے پیسے ہمیں نہیں ملتے اس طریقے سے. پی ایچ ڈی سپروائز اب کر لیتے ہیں, یہ کہتے ہیں پی ایچ ڈی پروڈیوس کرو, پی ایچ ڈی پروڈیوس کرو, ان کے پیسے 13 سال ملتے بھی نہیں ہیں, اور اسٹوڈنٹ سے پیسے لیتے ہیں. اور یہی جو افسران ایڈمنسٹریشن سے بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک ڈگری سائن جو کرتے ہیں اس کے پیسے اگر اسی دن نہیں تو دوسرے دن اس کو ملتے ہیں. ایک سائن جب کرتے ہیں تو اس کے پیسے چارج کرتے ہیں, ڈگری کے اوپر سائن جو کرتے ہیں. تو اگر آپ کو وہ یکم کو تنخواہ دینا شروع کر دیں تو پھر تو آپ مزید چیزیں مانگیں گے, پھر تو آپ گریڈز مانگیں گے. جو 18 سال سے لوگ اسسٹنٹ پروفیسر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایریئرز مانگیں گے. اب تو آپ کے وائس چانسلر کے پاس ایک بہت انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے. جب آپ اس سے یہ چیزیں مانگتے ہیں, میں نے ایک پروفیسر, ایک وائس چانسلر تھا سابقہ, جو یہاں پہ آیا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, وہ دوسرے دفعہ وائس چانسلر بننے کے لیے کوشش کر رہا تھا. تو میں نے اس کے ساتھ بیٹھا اسی ڈپارٹمنٹ میں, ان کو کہا کہ سر اللہ کرے کہ آپ دوسری دفعہ بن جائیں, لیکن دوسری دفعہ بھی اگر آپ بن گئے تو ہم تو 14-15 سال سے اسسٹنٹ پروفیسرس ہیں. یہاں تو ایسے لوگ ہیں جو 19 سال سے لیکچررز ہیں, ان کو جو ہے نا ان کی وہ نہیں ہوئی, اور باہر سے پی ایچ ڈیز کر کے آئے ہیں, تگڑے لوگ ہیں, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. پتہ ہے اس نے کیا کہا کہ لیٹ می بی اے وائس چانسلر فار دا سیکنڈ ٹائم, اس دفعہ میں کچھ کروں گا. ابھی تک تو ہم آپ کی تنخواہوں کے پیسے آپ کو وقت پہ دینے کے لیے اسٹرگل کرتے رہے ہیں, کیونکہ جو بیوروکریسی ہے وہ آپ کی تنخواہیں ایشو نہیں کرتی. تو میں صبح جایا کرتا تھا اور وہاں ان کے آفیسز میں بیٹھ کر کلرک سے لے کر سیکشن آفیسر تک آفس میں بیٹھ کر وہاں آپ کی تنخواہیں لیتا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ میرا وائس چانسلر کلرک کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے, سیکشن آفیسر کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے, مجھ پہ احسان جتلاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ لا رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ زبان بند رکھو. آپ کا وائس چانسلر اگر کلرک کے لیول تک پہنچ گیا ہے اور سیکشن افسر کے لیول تک پہنچ گیا ہے تو آپ کا تو لیول ہی نہیں ہے, پھر آپ تو اس سے نیچے ہیں. پھر سیکشن افسر تو کال کرتا ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں. عرفان اس سے پہلے تنخواہ تو بند ہے کہ کچھ اور بھی بند ہو جائے. آج مجھ سے ریفیوجیز پہ صحیح بات بھی نہیں ہو رہی تھی. ایک تو روزہ ہے, دوسرا تنخواہ بند ہے, تنخواہ تو بند ہے, آپ زخموں پہ جو ہے نا نمک چھڑک رہے ہیں. تنخواہ بھی بند ہے اور اس سے پہلے کہ کچھ اور بھی بند کر دیا جائے. تو یہ پوڈ کاسٹ ادھر ہی ختم کر لیتے ہیں. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.